السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر۔ سورہ ملک کی ہماری تفسیر جاری ہے۔ آج دو آیت نمبر 10 اور 11 میں نے تلاوت کی ہیں۔ قبل اس کے کہ سیاق و سباق کی روشنی میں ہم ان کا مطالعہ کریں، پہلے ہم لغوی اور محاوری ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وقالو، وہ جہنمی کہیں گے، لو کاش کننا نسمع، ہم نے سنا ہوتا نبی کی دعوت کو، او ناقلو، یا ہم نے نبی کی دعوت کو سمجھا ہوتا، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم جہنمیوں میں شامل نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم، وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے۔ فسحقا، ہلاکت ہے، دوری ہے، محرومی ہے، لاصحاب السعیر، جہنمیوں کے لیے۔ جہنمیوں کا ذکر ہے کہ جب انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو جہنم کے داروغہ انچارج ان سے سوال کریں گے، کیا تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا تھا؟ تو جہنمی کہیں گے کہ بالکل ہمارے پاس نذیر آیا تھا، ہمارے پاس وارنر آیا تھا، ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا تھا، لیکن ہم نے انہیں جھٹلا دیا۔ ہم نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، بلکہ تم اللہ تعالیٰ کا نام غلط استعمال کر رہے ہو، اللہ رب العالمین کے حوالے سے جھوٹ کہہ رہے ہو، اور ہم نے ان نبیوں پر یہ فتویٰ تک لگا دیا کہ تم خود گمراہی کا شکار ہو۔ لیکن اب جہنم میں آنے کے بعد جب حقیقت کھل کر سامنے آ چکی ہے تو اب جہنمی کہہ رہے ہیں کہ کاش ہم نے نبی کی بات کو سنا ہوتا، ہم نے نبی کی بات کو سمجھنے کی کوشش کی ہوتی۔ یہاں ایک اصولی بات ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ جب بھی کوئی حق کا داعی، حق کا مبلغ ہمارے سامنے کوئی بات پیش کرتا ہے تو ہمیں توجہ کے ساتھ اس کی بات کو سننا چاہیے، اور اگر حق کی کوئی بات، سچائی کی کوئی بات ریٹن شکل میں ہمارے سامنے آئے، لکھی ہوئی ہمارے سامنے آئے، تو خالی ذہن ہو کر اپنے ذہن کو وسیع کرتے ہوئے ہمیں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، اسٹڈی کرنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر عقل کی کسوٹی پر پرکھنا چاہیے کہ جو حق، جو سچائی میرے سامنے آئی ہے، آیا کہ اس میں کتنا وزن ہے۔ اللہ رب العالمین نے سچائی اور حق کو پانے کے لیے حصول علم کے تمام ذرائع انسان کو دے رکھے ہیں۔ خود سورہ دہر میں رب العالمین نے جو یہ بات کہی تھی کہ ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا، تو یہ بھی کہا تھا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، حق کو پانے کے لیے، سچائی کو پانے کے لیے ہم نے اسے سننے والا بنایا ہے، ہم نے اسے دیکھنے والا بنایا ہے، یعنی حصول علم کا ہر ذریعہ انسان کو دے رکھا ہے۔ وہ جو اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 میں کہا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہم جہنم کو بہت سارے انسانوں اور بہت سارے جنوں سے بھر دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان جنوں کو اور انسانوں کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا تھا۔ اصل میں یہ تو قرآنی بیان کا ایک اسلوب ہے، یہ حسرت کا ایک موقع ہے، یہ افسوس کا ایک موقع ہے کہ اللہ رب العالمین آگے کہتے ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ۔ ہم نے تو ان جنوں اور انسانوں کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دے رکھی تھی، انہوں نے ان آنکھوں سے دیکھا نہیں۔ ہم نے تو ان جنوں اور انسانوں کو سننے کے لیے کان دے رکھے تھے، لیکن انہوں نے ان کانوں سے سنا نہیں۔ ہم نے تو ان کو سوچنے سمجھنے کے لیے دل دے رکھے تھے، عقل دے رکھی تھی، لیکن انہوں نے ان سے کام نہیں لیا۔ یہ تو بالکل جانور کسی زندگی گزارنے لگے۔
تو اللہ رب العالمین نے کسی جن کسی انس کو پیدائشی طور پر تخلیقی طور پر جہنم کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ ہدایت کو پانے کے لیے، سچائی کو پا لینے کے لیے، حقیقت کو دریافت کر لینے کے لیے تمام ذرائع اللہ تعالیٰ نے دیے۔ لیکن ان ذرائع سے جب انسان نے کام نہیں لیا تو رب العالمین نے کہا کہ ایسے لوگوں سے ہم جہنم کو بھر دیں گے۔ آگے جانے سے پہلے یہاں ایک سوال کا جواب ہم لے لیتے ہیں۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ مذہب کی بات عقل کے خلاف ہے۔ یہاں یہ بات ہم تمام دوستوں کو ذہن نشین کر لینا چاہیے اور اپنی غلط فہمی دور کر لینا چاہیے کہ رب العالمین حکیم ذات ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکیم ہستی ہیں، اللہ رب العالمین کا قرآن، اللہ رب العالمین کا کلام جو محمد الرسول اللہ پر نازل ہوا وہ بھی حکمت سے لبریز ہے، حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ لہذا الہامی مذہب، آسمانی مذہب کی کوئی بات خلاف عقل نہیں ہے۔ اگر کوئی بات مجھے یا آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو یہ ہماری عقل کا نقص ہے، نہ کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ رب العالمین کی کوئی بات خلاف عقل ہوگی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات خلاف فکر ہوگی، ہو نہیں سکتا۔ قرآن تو دعوت فکر ہے، قرآن تو دعوت تدبر ہے، اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں عقل کے لیے عقل کے مختلف مدارج کو سامنے رکھتے ہوئے مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے حجر، جو شعور کی اس سطح کو کہتے ہیں جہاں انسان کھڑا ہو کر اپنے آپ کو نقصان سے بچا لے۔ عقل شعور کی اس سطح کو کہتے ہیں کہ جہاں انسان اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے بعد اپنے قدم فائدہ مند کاموں کی طرف بڑھا دے۔ حلم عقل کے اس اعتدال کو کہتے ہیں کہ جہاں انسان مشتعل نہیں ہوتا۔ قرآن نے کہیں کہا ہے اولی الالباب، دیدہ ور لوگ، کہیں کہا ہے قرآن نے اولی الابصار، گہرا فہم رکھنے والے لوگ، کہیں قرآن نے کہا ہے اولی النہا، وہ لوگ جو کسی بات کی تہ میں اتر کر اپنے آپ کو صاحب فراست بنا لیا کرتے ہیں۔ قرآن نے قرآن کو سمجھنے کے لیے کہیں تفقہ کا لفظ استعمال کیا ہے، کہیں تفکرہ کا لفظ استعمال کیا ہے، کہیں تدبرہ کا لفظ استعمال کیا ہے، کہیں استنبطہ کا لفظ استعمال کیا ہے، کہیں ادکرہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ سارے الفاظ اس بات کی غمازی کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا قرآن جو ہے، اللہ رب العالمین کی کتاب جو ہے، مذہب اسلام جو ہے، وہ عقل کے خلاف نہیں ہے، خلاف عقل نہیں ہے۔ اور جو لوگ دعوت اسلام کے لیے، جو لوگ نبیوں کی دعوت کے لیے، جو لوگ اللہ رب العالمین کی الہامی کتاب کے لیے اپنی عقل کو استعمال نہ کریں، علم کے ذرائع کو استعمال نہ کریں، تو رب العالمین نے کتنے سخت الفاظ ان لوگوں کے لیے استعمال کیے ہیں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 22 رب العالمین فرماتے ہیں ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بدتر جانور ہیں وہ لوگ جو گونگے بہرے بن کر رہتے ہیں اور اپنی عقلوں کا تعمیری یا درست استعمال نہیں کرتے۔ تو جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ یہ کہیں گے کہ کاش ہم نے سنا ہوتا، کاش ہم نے عقل سے کام لیا ہوتا، ما کنا فی اصحاب السعیر، آج ہم ناکام لوگوں میں شامل نہ ہوتے، ہم جہنم کی آگ میں جھلسنے والوں میں سے نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم، یہ لوگ آج اپنے گناہ کا اعتراف کریں گے، یعنی کنفیس کریں گے کہ جناب اللہ کی جناب میں ہم سے گناہ ہوا ہے، جو آخرت کو ہم نے تسلیم نہیں کیا، اس حوالے سے ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے جو وقت کے رسول اور نبی کی بات کی طرف توجہ نہیں دی، اس حوالے سے ہم سے غلطی ہوئی ہے، اعتراف کریں گے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں جب دنیا ختم ہو گئی، آخرت قائم ہو گئی، اب نہ معافی کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے، نہ کوئی گناہ پر اپنے آپ کو ملامت کرنے کا کوئی حق آپ کو پہنچتا ہے۔ فسحقا لاصحاب السعیر، جو لوگ جہنمی ہوں گے ان کے لیے محرومی ہے کہ کسی قسم کی کوئی نعمت، کسی قسم کی کوئی خوشحالی انہیں نصیب نہیں ہوگی۔ ہماری گفتگو جاری ہے انشاءاللہ، مزید گفتگو اگلی کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
You are watching the famous scholar Hafiz Abdul Rauf Qureshi.